سنتوں کا راستہ ہے کامیابی کا راستہ، سنتوں کا راستہ ہے کامیابی کا راستہ، دے نبی کا واسطہ دے کامیابی کا راستہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نبی پاک صاحب لولاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مغفرت نشان ہے، مجھ پر درود پاک پڑھنا پل صراط پر نور ہے۔ جو روز جمعہ مجھ پر 80 بار درود پاک پڑھے اس کے 80 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اللہ تعالیٰ کی رضا پانے، ثواب بڑھانے کے لیے اچھی نیتوں کے ساتھ اول تاخیر سلسلے میں شامل رہنے کی مدنی التجا ہے۔ بالخصوص موبائل فون کا استعمال نہ کرنے کی نیت کر لیجئے، توجہ کے ساتھ سننے کی نیت کر لیجئے، اور نیکی کی دعوت جو سنیں گے اسے آگے پہنچانے کی بھی نیت کر لیجئے۔ ہمارے سلسلے میں ہم آپ کو شروع میں زکوٰۃ کا نصاب بیان کرتے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ آج کے زکوٰۃ کا نصاب کیا ہے۔ 22 جولائی 2014 زکوٰۃ کا نصاب چاندی کے حساب سے 38,850 روپے۔ آپ کے ذہن میں زکوٰۃ سے متعلق، فطرے سے متعلق یا دیگر شرعی سوالات اگر پیدا ہوں تو ہمارے اس وقت ہاتھوں ہاتھ ٹیلی فون نمبر کو نوٹ کر لیجئے۔ دارالفتہ اہل سنت کے اسلامی بھائی 8 سے 9 بجے تک آپ کی شرعی رہنمائی کے لیے ہوں گے۔ 0300-0220112 0300-0220112۔ پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، یعنی تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جس نے قرآن سیکھا اور دوسروں کو سکھایا۔ نزول قرآن کا یہ مہینہ ماہ رمضان المبارک، عشرۂ جہنم سے آزادی، یوں سمجھیے کہ اب یہ نصف کی طرف بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی مغفرت فرمائے، ہمیں جہنم کی آگ سے آزادی عطا فرمائے، اور اب تک جو ہم سے ٹوٹی پھوٹی عبادتیں ہو سکی ہیں اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اسے قبول فرمائے اور ہمارے سارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ یقیناً دعوت اسلامی تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی عالمگیر تحریک ہے۔ بلا مبالغہ ہزاروں اسلامی بھائیوں نے اور اسلامی بہنوں نے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو کر قرآن مجید کی تعلیم حاصل کی ہے۔ یقیناً چھوٹے بچوں کو قرآن پڑھانے کے مدارس کا نظام بہت قدیم ہے، بہت پرانا نظام ہے، لیکن بالغوں کو قرآن پڑھانے کا اور ان کی اوقات کار میں ایک ترتیب اور ایک جدول اور ایک انداز کے مطابق قرآن پڑھانے کا، قرآن سکھانے کا جو انداز دعوت اسلامی نے مدرسۃ المدینہ بالغان کے ذریعے دیا، اس کی اپنی مثال آپ ہے۔ اس کی مثال شاید آپ کو دنیا میں کہیں بھی نہیں مل سکے گی، اور یہ ہمارے ہزاروں کی تعداد میں مدرسۃ المدینہ بالغان جو مختلف مساجد اور علاقوں میں لگائے جاتے ہیں، کہیں عشاء کے بعد، کہیں مغرب کے بعد، تو کہیں فجر کے بعد، تاکہ قرآن کی تعلیم عام ہو سکے۔ یہی ہے آرزو، تعلیم قرآن عام ہو جائے، تلاوت کرنا صبح شام میرا کام ہو جائے۔ میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، پچھلے دنوں آپ کے سامنے دارالمدینہ کا شعبہ لے کر حاضر ہوا تھا کہ ہمارے بچے دینی اور دنیاوی دونوں تعلیم، ہمارے مدنی منع، ہماری مدنی منیاں دینی دنیاوی دونوں تعلیم حاصل کر کے معاشرے کے ایک بہترین فرد بن سکیں۔ آج جس شعبے کے ساتھ میری حاضری ہے آج کے سلسلے میں، وہ شعبہ ہے ہمارا مدرسۃ المدینہ آن لائن۔ مدرسۃ المدینہ آن لائن کے متعلق میں اپنے ذمہ داران سے کچھ سوال کروں اور وہ ہماری معلومات کے لیے کچھ بیان کریں۔
آئیے آپ کو پہلے دکھاتا ہوں کہ مدرسۃ المدینہ آن لائن کے بارے میں ہمارے مدرسۃ المدینہ آن لائن ہی کے ایک اسلامی بھائی ہیں، وہ اپنے کیا تاثرات دیتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. I am Ubaidul Rahman Atari. I got admission in Jamiatul Madina in 2005 and completed it in 2012. And after completing the Nizami, alhamdulillah, I completed English language course in the same Jamia, and then the Dawat Islami gave me chance for doing work in the department of Dawat Islami in Madrasatul Madina online. So since 2012, alhamdulillah, I'm teaching in Madrasatul Madina online to those students who can't speak in Urdu. Alhamdulillah, I'm teaching them Quranic education and essential fundamental teachings of Islam. جی عبدالحبیب بھائی، مدرسۃ المدینہ آن لائن ماشاءاللہ آپ دعوت اسلامی کی طرف سے اس کے ذمہ دار ہیں۔ اب آپ ہمارے مدی چینل کے ناظرین کو بتائیں کہ مدرسۃ المدینہ آن لائن کا جو آغاز ہوا اس کی بنیاد کیا تھی؟ تبلیغ قرآن و سنت کی غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی ہے، تو قرآن پاک کی خدمت بھی دعوت اسلامی کا اولین ترجیحات میں ہے۔ اور مدرسۃ المدینہ بالغان ہوئے، مدرسۃ المدینہ بنے، جس میں ہمارے شفٹ کے مدرسے یا دن کے مدرسے جس کو ہم کہتے ہیں، لاکھوں بچے اس میں پڑھ رہے ہیں۔ لیکن جب ہم بیرون ملک گئے، صاحب تو آپ نے بھی سفر کیے، وہاں جا کر یہ بڑی ڈیمانڈ نظر آئی کہ مسجدیں دور ہیں، قاری صاحبان نہیں ہیں، مدارس قریب نہیں ہیں، میلوں میلوں دور لوگ رہتے ہیں، اب ہمارے بچے کہاں پڑھیں، ہمارے مدنی منع کہاں پڑھیں؟ ماشاءاللہ شورا میں جب اس پر مشورہ ہوا مرکزی مجلس شورا میں اور اس کا سالوشن تلاش کیا گیا، تو یہ بھی کہا جائے کہ یہ دعوت اسلامی کی انوینشن ہے، یہ دعوت اسلامی کی اپنی سمجھ لے کہ ایک ایسی زبردست یہ ایک شعبہ شروع کیا جو اس سے پہلے اس کی مثال نہیں ملتی، کہ یقیناً آن لائن یونیورسٹیز تھیں، آن لائن اسکولز بھی تھے اور کچھ قاری صاحبان آن لائن پڑھا رہے تھے، لیکن اس طرح سسٹمائز کر کے، اور اس میں سب سے بڑی بات آئی صاحب جو ہمارے مدرسۃ مدینہ آن لائن کی خاصیت ہے کہ ہم مین ٹو مین پڑھاتے ہیں، یعنی نہیں یہ پہلے اس کی کیسے اسٹارٹ جی، پھر اب جب مرکزی مجلس شورا سے مشورہ ہوا تو الحمدللہ مرکزی مجلس شورا نے یہ ذمہ داری دی اور یہ طے کیا کہ ہمیں یہ کام شروع کرنا ہے۔ اب اس کے بعد ہم نے مشاورت کی، ہمارے ایسے ذمہ داران ہم نے تیار کیے، اور اس میں الحمدللہ ہم نے شروع ہی میں جامعۃ المدینہ کے اسلامی بھائیوں کو اس لیے لیا کہ وہ علماء بھی ہوں اور قاری صاحبان بھی ہوں۔ پھر اس کے بعد پہلی برانچ پہلی شاخ ہمارے اسی عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں ہم نے بنائی، اور ہم نے پوری دنیا کے اسلامی بھائیوں کو یہ موقع دیا کہ آپ کس وقت پڑھنا چاہتے ہیں، یعنی ہم نے اپنا ٹائم نہیں بتایا کہ ہم کب اویلیبل ہیں، آپ کے پاس جو ٹائم اویلیبل ہے آپ وہ ٹائم بتائیں۔ یعنی ایسا بھی ہوتا ہے کہ پاکستان میں رات 2-3 بج رہے ہوتے ہیں، پھر بھی ہمارے قاری صاحبان انہیں پڑھا رہے ہوتے ہیں کیونکہ وہاں ان کے لیے وہ سہولت کا وقت ہے۔ لیکن میں یہاں بیچ میں تھوڑا سا کروں، بنیاد یہ بنی آپ کے مدرسۃ المدینہ آن لائن شروع کرنے کی کہ وہ دور دراز کے عاشقان رسول جو اپنے پاس مدرسۃ المدینہ مینولی اور فزیکلی نہیں پاتے، نارملی جیسے اپنے علاقے یا شہر میں نہیں پاتے، ان کو قرآن کی تعلیم کس طرح دی جا سکے، اس کے لیے آپ نے ایک جو سہولت ہے سائنس کی ایک فیسلٹی ایجاد ہے نیٹ کی، اس کو استعمال کر کے ہم نے شروع کرنے کی کوشش۔ ہماری جو آپ کی بات ہے نا اس کی مزید جس کو کہتے ہیں نا کہ آتھینٹسٹی یہ ہو جاتی ہے، کنفرمیشن یہ ہو جاتی ہے کہ ہم نے پاکستان کے داخلے پر پابندی رکھی ہے۔ ہم پاکستان والوں کو بالکل سیدھا کبھی ہو گیا ورنہ ہم نہیں دیتے داخلہ، کیوں پاکستان میں نہیں دیتے تھے یا نہیں دیتے ہیں؟ نہیں دیتے ابھی دیکھیں داخلہ پالیسی تو ہم آپ سے آخر میں ڈسکس کریں گے، ٹھیک ہے؟ مجھے چاہوں گا کہ میرے مدی چینل کے ناظرین تک آپ کے شعبے کی پوری چیز فردن پہنچ جائے۔ اب یہ بتائیے کہ جب آپ کو کیا باہر سے اتنا پریشر تھا کہ جس کی وجہ سے ہم یہ کہیں کہ باہر کے رہنے والے لوگوں کے بارے میں ایک تاثر ہوتا ہے کہ یہ دین سے بڑے دور رہتے ہیں، تو آپ کو اتنا پریشر تھا کہ ہمیں کہ دعوت اسلامی کے تحت مدرسۃ المدینہ آن لائن کھولنا پڑا، تو آپ کو یوں اوور آل نتائج کیا ملے ایڈمیشن کے حوالے سے؟ الحمدللہ اس میں پریشر کی بات جہاں تک کریں تو واقعی پریشر نہیں تھا، یہ مدنی مرکز کی سوچ تھی کہ ان تک قرآن پہنچایا جائے، لیکن جب یہ شروع کیا کیونکہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا یہ بھی ہو سکتا ہے، اس کے بعد جو فلو آیا ہے، اس کے بعد جو پریشر آیا ہے وہ تو یہ بتائیں گے آپ کو کہ اب بھی لوگ ہم سے ہو سکتا ہے، میں چاہ بھی رہا تھا کہ ناظرین سے آج یہ بھی بات کریں، ہم سے کئی ناظرین ہمارے اسلامی بھائی جو کیوں میں ناراض ہیں، ہمیں میلے کر رہے ہیں کہ آپ ہمیں کب داخلہ دیں گے، اسلامی بہنیں میلے کر رہی ہیں، کیونکہ جب اسلامی بھائیوں کا فلو آیا، اتنا فلو آیا کہ ہمارے ایک برانچ تو سمجھ لیں منٹوں میں دنوں میں پوری ہو گئی اس کی داخلے، ہم نے دوسری شاخ کھولی، ہم نے تیسری شاخ کھولی۔ اسلامی بھائی نے ایک مدنی گلدستہ تیار کیا ہوا ہے آپ کے لیے،
مدرسۃ المدینہ آن لائن کس طرح چلتا ہے. میں بھی آپ کے ساتھ شاید پہلی بار دیکھوں گا. آئیے مل کر دیکھتے ہیں. الحمدللہ عز وجل شوال المکرم 1432 سنہ ہجری بمطابق ستمبر 2011 مجلس مدرسۃ المدینہ آن لائن کا قیام عمل میں لایا گیا. اس شعبے کے تحت دنیا کے مختلف ممالک سے اسلامی بھائی انٹرنیٹ کے ذریعے نہ صرف درست مخارج کے ساتھ فی سبیل اللہ قرآن پاک پڑھنا سیکھتے ہیں، بلکہ انہیں بنیادی اسلامی معلومات، وضو، غسل، تیمم، اذان، نماز، زکوٰۃ، روزہ اور حج وغیرہ کے احکامات سکھانے کی ترکیب بھی ہے. اس خدمت کے عوض طالب العلم سے کسی قسم کی فیس نہیں لی جاتی. جس روز سے اس احسن شعبے نے بیرون ملک مقیم عاشقان رسول کے لیے اپنی سعی کی ابتدا کی، تو آن لائن قرآن کی تعلیم اور سنتیں اور آداب سیکھنے والے طالب علموں کا تانتا بن گیا. مدرسۃ المدینہ آن لائن کی مقبولیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ باب المدینہ کراچی اور سردار آباد فیصلہ آباد میں مدرسۃ المدینہ آن لائن میں 150 سے زائد اسلامی بھائی قرآن کریم کی تعلیم دینے میں دن رات مشغول ہیں. وہاں مقیم اہل ایمان کا کہنا ہے کہ مدرسۃ المدینہ آن لائن کسی نعمت عظما سے کم نہیں، جس نے اغیار میں ہمیں اپنی اولاد کے لیے دینی تعلیم کی سبیل عطا کی. آئیے ہم آپ کو مدرسۃ المدینہ آن لائن میں پڑھنے والے اسلامی بھائیوں میں سے ایک اسلامی بھائی کے تاثرات دکھاتے ہیں. My name is Muhammad Abu Rabi and I'm from one of the country of Europe. Alhamdulillah Azza wa Jal, since when we have started learning Quran from Madrasatul Madinah online, especially, I've started learning, my kid has started learning. Not only just Quran, we are learning much more, like the sunnahs, how to sit while you are eating, and how to, go into the bathroom, and how to respect the parents and all that stuff. There are quite a lot of things that we have learned from Madrasatul Madinah online, alhamdulillah azza wa jal. Well, I would like to say this is the fizan of Amir Ahl-Sunnat Damat Barakatum Al-Aliyah, which is prevailing all over the world. This is really tremendous, where we are not paying even a single cent. We are not paying anything towards it, but free of course we are learning it. امریکہ سے ایک ای میل کا نچوڑ یہ ہے کہ ان کے بیٹے سے گھر والے ہی نہیں بلکہ علاقے والے بھی تنگ تھے، لیکن مدرسۃ المدینہ آن لائن میں داخلہ لینے کے بعد تو اس کی زندگی میں مدنی انقلاب برپا ہو گیا کہ وہی لوگ جو کل تک اس سے پریشان تھے آج فون کر کے ہم سے پوچھتے ہیں کہ آپ کا بیٹا کہاں زیر تعلیم ہے. بخاری شریف کی حدیث پاک ہے اور بہت مشہور ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہترین وہ جو قرآن سیکھے اور سکھائے. دعوت اسلامی بالخصوص قرآن پاک کی تعلیمات اور فرض علوم کو لے کر چل رہی ہے. اب مدرسۃ المدینہ آن لائن للبنین اور للبنات اس کی تراکیب بھی چل رہی ہیں. یہ سب کچھ جاننے کے بعد آپ بھی چاہیں گے کہ آپ کے گھر میں مدنی ماحول ہو، میں سنتوں کا عامل بنوں. اپنے اس جذبے کو اور مزید ابھاریے اور مدرسۃ المدینہ آن لائن میں داخلہ لیں. پہلے تو ہمیں یہ بتائیے کہ جیسے کہ ابھی عبدالحبیب بھائی نے کہا کہ مختلف ممالک سے آپ کے پاس داخلوں کی کس قدر ایک تو بھرمار ہے، پہلے یہ بتائیے. یا اسپیشلی پہلے یہ بتائیے کہ کن کن ممالک سے آپ کو ڈیمانڈ آ رہی ہیں. ایسا الحمدللہ ویسے تو موٹے موٹے اکثر جتنے بھی کنٹریز ہمارے پاس داخلے ہیں نا الحمدللہ پوری جو ملک سے داخلے پر موجود ہے الحمدللہ یہ سب وجہ. لیکن سب سے زیادہ ایڈمیشن ہمارے پاس ہیں وہ یو کے سے ہیں، اس کے بعد اٹلی سے ہیں، پھر عرب امارات سے ہیں، انڈیا سے ہیں. اس طرح سے تقریباً خاص کر زیادہ ایڈمیشن ہمارے پاس یو کے سے ہیں الحمدللہ. اور 40 سے 50 ملک آپ کے پاس کور کر رہے ہیں، اس سے زیادہ ہیں تقریباً. تو کیا وہاں صرف و صرف اردو بولنے والے ہی آپ کے پاس ہیں؟ نہیں، انگلش بولنے والے بھی ہیں جو انگلش میں پڑھنا جانتے ہیں، ان کو اردو بولنا نہیں آتی ہے. تو ان کو سکھانے کے لیے آپ کے پاس کیا طریقہ کار ہے؟ کیا آپ کے پاس ایسے اساتذہ ہیں جو ان کو انگریزی میں پڑھا سکتے ہیں؟ جی الحمدللہ ہمارے پاس انگلش ہیں اسلام بھی جو انگلش میں پڑھاتے ہیں، انگلش ٹیچر موجود ہیں. دعوت اسلامی ہی نے ان کو انگلش سکھائی. اچھا سکھائی ہم نے پورا پلان کیا کہ ہمارے جامعہ. مجھے بھائی الگ بات سمجھیے گا، میرے مدنی ضلع کے ناظرین یہ لگتا ہے اس کو کچھ پتہ نہیں ہے، میں آپ کی معلومات کے لیے لے رہا ہوں، پھر بعد میں میری بیزی نہیں. جامعہ المدینہ ہی نے ہم نے الحمدللہ ہمارے اسلامی بھائیوں کو انگلش لینگویج کورسز کروائے اور پھر الحمدللہ انہی میں سے سلیکٹ کر کے علماء بھی ہیں وہ ماشاءاللہ مدنی بھی ہیں اور وہ قرآن پاک بھی پڑھا رہے ہیں. اچھا اب پہلے مجھے یہ اب ہمارے اسلامی بھائی کو بتائیں، ماشاءاللہ آپ نے ایک تھوڑا سا مدنی گلدستہ تو ہم نے بتا دیا اسلامی بھائیوں کو.
پڑھانے کا بیسیکلی انداز کیا ہے؟ اس کو تھوڑا سا کتنی دیر پڑھاتے ہیں اور کلیریفائی کریں گے؟ کیسے پڑھاتے ہیں؟ مطلب کہ ایک عام اسلامی بھائی ہمارے ساتھ چینل پر ہے کہ یہ کمپیوٹر پہ کیسے پڑھ لیتے ہیں؟ یہ آدھے گھنٹے کا درجہ ہے، اور اس میں ماشاءاللہ یہ جو آدھا گھنٹہ ہے اس کا جدول امیر علیہ سنت نے عطا فرمایا ماشاءاللہ۔ یہ آدھے گھنٹے میں کیا پڑھانا ہے، 30 منٹ ہے ہمارے پاس، اس میں شروع میں ان کو جو ہے وہ فکر مدینہ بھی کرائی جاتی ہے، کچھ منٹ ہمارے قاری صاحب انہیں درس دیتے ہیں، درس فیضان سنت جس کو ہم کہتے ہیں، اس میں بالکل الگ سے کیبن بنی ہوئی ہے، بالکل الگ، بالکل سیپریٹ کیبن ہے، اور اس کیبن میں جو قاری صاحب ہے اور وہ کمپیوٹر ہے، استاد پڑھا رہا ہے یہاں سے، ایک شاگرد پڑھ رہے ہیں وہاں سے، دونوں ایک دوسرے کو نظر نہیں آ رہے، کیا دلچسپی باقی ہے؟ صاحب بالکل باقی ہے، یعنی اتنا انٹریکشن ہے اور اتنا زبردست اس کا نتیجہ ہے کہ کئی ملکوں میں آپ کا بھی جانا ہوا، ہمارا جانا ہوا، کہ اب میں نے خود جا کے سنا ہے کئی ملکوں میں، تو اتنا اچھا تلفظ ہو گیا بچوں کا پڑھنے کا، صرف ایسا قرآن نہیں ہے، یعنی وہ جو آپ نے امریکہ والوں کی باہر سنی کہ خاندان کے خاندان حیران ہے کہ یہ بچہ تبدیل کیسے ہو گیا، اس کے اندر یعنی یہاں بیٹھ کر صرف قرآن نہیں پڑھایا جا رہا، اس کی اخلاقیات بھی درست کی جا رہی ہے، کارکردگی لی جاتی ہے کہ ماں باپ کا ہاتھ چوم رہے ہیں یا ان کے ساتھ کیا انٹریکشن ہے، آپ کا فرق پڑتا جا رہا ہے اس سے۔ مطلب قرآن مجید کے علاوہ مزید جو خاص چیزیں پڑھائی جا رہی ہیں ان میں سنت اور آداب ان کو سکھائے جا رہے ہیں، درس فیضان سنت بھی ہو رہا ہے، اور کچھ ان کو وقتاً فوقتاً کوئی چیز سکھانے کی صورت ہے؟ نماز کے احکام بھی ان کو نماز کے احکام سکھائے جا رہے ہیں، اس کے علاوہ دعائیں وغیرہ، دعائیں سونے کی دعا، کھانا کھانے سے پہلے کی دعا، یہ آدھے گھنٹے میں آپ اس کو کور کر رہے ہیں؟ بالکل الحمدللہ آدھے گھنٹے میں، اور ساتھ میں اس کی اصطلاحات بھی ہیں، یعنی کہ ایسا نہیں کہ اسلامی بول رہے ہیں تو بولے چلے جائیں، اس کی اصطلاحات بھی ہیں، کس طرح آپ نے کال کو پک کرنا ہے، کس طرح کٹ کرنا ہے، کس طرح آپ نے پڑھانا ہے، کس طرح سبق سننا ہے، اگر ان کی غلطی آئے تو کس طرح سے آپ نے اس کی اصلاح مطلب یہ جو آپ جن کو اپوائنٹ کر رہے ہیں، جن اساتذہ کو، قاری صاحبان کو، پہلے کو ان کی تربیت کا سلسلہ بھی ہے الحمدللہ کہ ان کو کس طرح مدرسۃ المدینہ آن لائن پڑھانا ہے؟ جی بالکل انتظام ہے، بلکہ ایسا ایک اور خوبصورت بات کہ یہ جتنے درجے چل رہے ہیں، ہزاروں طلبہ پڑھ رہے ہیں، ایک ایچ اینڈ ایوری کلاس جو ہے جو درجہ ہے وہ ریکارڈ ہو رہا ہے، یعنی ان کی گفتگو ریکارڈ ہو رہی ہے۔ یہ اس کی کیا وجہ ہے؟ ہم نے ریکارڈ کوالٹی کنٹرول کے لیے کہ کس اب اس کے مفتشین جو موبائل فونوں میں جو ہمارا ترکیب کوالٹی کنٹرول کے لیے یہ کال ریکارڈ کی جا رہی ہے، یہ پورے درجے ریکارڈ ہو رہے ہیں کہ طالب علم سے استاد کی کیا بات ہوئی، کس طرح پڑھایا، اور ہمارے مفتشین ہیں جو وقتاً فوقتاً ان کو سنتے ہیں، ان کی تفہیم فرماتے ہیں، جہاں غلطی ہوتی ہے اس کو ریکٹیفائی کرتے ہیں، کیونکہ اس میں ایک بڑا عنصر یہ کہ لیٹ نائٹ پڑھائی ہوتی ہے، لیٹ نائٹ ہمیں یہ بھی چیک کرنا ہوتا ہے کہ قاری صاحب جو ان کی آواز میں نیند تو نہیں، وہ دن میں آرام کر کے آئیں کہ نہیں، کیونکہ ہمیں یہ بھی کوالٹی قرآن پڑھانا نا صاحب ڈبل 12 گھنٹے کی صاحب، یہ 20 گھنٹے تقریباً مدینہ آن لائن چلتا ہے، 4 گھنٹے کمپیوٹر کو بھی ریسٹ دیتے ہیں کیونکہ اس میں نمازوں وغیرہ کے بھی اوقات آ جاتے ہیں۔ اچھا چلے، اب یہ بتائیے کہ ہمارے معاشرے میں اسلامی بہنوں کی ایک بہت بڑی تعداد ہے، دعوت اسلامی کے ماحول سے وابستہ اسلامی بہنوں کی تعداد بہت ہی زیادہ ہے، تو یہ بتائیے کہ اسلامی بہنوں کو پڑھانے کے کیا یہاں انداز ہوتے ہیں؟ جب آپ نے جیسے فرمایا نا کہ جب ہمارے پاس فلو آیا، زبردست داخلے آئے، بھرمار آئی، تو اب اس کے بعد ایک اور ڈیمانڈ آنا شروع ہو گئی۔ ہم نے اس وقت نہیں سوچا تھا جب شروع کیا تھا کہ اسلامی بہنوں کو کون پڑھائے گا، ہماری بچیاں کہاں جائیں گی، تو اب ہم نے مدنی مشورہ کیا کہ یہ بھی ڈیمانڈ ہے، پھر الحمدللہ شورا سے بات ہوئی، مرکزی مجلس شورا سے اجازت ملی، ہمارے نگرانوں سے اجازت ملی، اب ہم نے اسلامی بہنوں کو جو قاریہ اسلامی بہنیں، اسلامی بہنوں کو اسلامی بھائی نہیں پڑھاتے، چاہے چھوٹی مدنی منی بھی ہو، اسے پڑھائیں گی ہماری اسلامی بہن۔ اب انہی برانچز میں، انہی شاخوں میں دن کے اوقات میں ہم نے کمپیوٹر اور اس پورے علاقے کو، اس درجے کو پورا پردہ کیا، وہاں ہماری پردہ اسلامی بہنیں اندر جاتی ہیں، وہاں ایک بھی اسلامی بھائی نہیں ہوتا، وہاں کی ناظمہ بھی اسلامی بہن ہوتی ہے، ان کو کمپیوٹر کی ٹریننگ دی کہ کس طرح یہ آن ہوگا، کس طرح سسٹم چلے گا۔ اب فقط اسلامی بہنیں وہاں ہوتی ہیں اور وہ دنیا بھر کی اسلامی بہنوں کو پڑھا رہی ہیں، لیکن یقیناً اسلامی بہنوں کے لیے ہمارے پاس شاخیں کم ہیں اور ڈیمانڈ اتنی ہے صاحب، اتنی ڈیمانڈ ہے کہ ہم کیا بتائیں۔ شاخوں پر جیسے آپ ہیں، شاخوں پر میں پھر کال لے لوں؟ جی کال سنائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہندوستان سے بول رہا ہوں، لقمان خان۔ یہ جو آپ ابھی نیٹ میں جانکاری دے رہے ہیں، مجھے اس کے بارے میں جاننا ہے کہ یہ اسے جوائن کیسے کیا جاتا ہے، اور بابا جان کو میری طرف سے بہت بہت سلام بولیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ موقع کبھی ملتا ہے تو یہ عرض کر دیتے ہیں کہ اسلامی بھائیوں نے آپ کو سلام فرمایا، بہت بہت کیسے پہنچاؤں تو میرے کو اس کی سمجھ نہیں پڑ رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو برکت عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ آپ نے ہمیں کال کی۔ چلیں پہلے ہم اپنے سائل محترم کو آپ کے کیا جواب دیں گے؟ داخلہ کیسے کر سکتے ہیں بتائیے؟
اس کا آخر میں بنا ہوا اگر فرمائے تو آخر میں وہ چل جائے. پورا ایک سسٹم انہوں نے بنایا ہوا ہے داخلہ کس طرح لیا جا سکتا ہے, اس کا ڈیمو بھی ہے. ہماری ویب سائٹ www.dawatislami.net میں ڈپارٹمنٹس کے آپشن پر کلک کریں تو اس میں مدرسۃ المدینہ آن لائن شو ہوگا. اس پر جب کلک کریں گے تو مدرسۃ المدینہ آن لائن کا پیج اوپن ہو جائے گا. اس میں مدرسۃ المدینہ آن لائن کا رجسٹریشن فارم ہے. سب سے پہلے اس کو فل کریں. اس کو فل کر لیں گے تو ہماری آفیشیل میل آئی ڈی سے ان کو ایک میل کی جائے گی جس میں انہیں مدرسۃ المدینہ آن لائن میں ایڈمیشن کی کنفرمیشن رپورٹ دی جائے گی, جس میں انہیں مدرسۃ المدینہ آن لائن میں رابطے کے لیے آفیشیل اسکائپ آئی ڈی دی جائے گی, جس کے ذریعے سے آپ کو اپنی مناسب ٹائمنگ کے مطابق درجے میں داخلہ رجسٹریشن ہو جائے گی. تو یہ پڑھائی شروع ہو گئی؟ پڑھائی شروع نہیں ہوگی. نہیں تو رجسٹریشن سے کیا ہوا؟ ہم کو تو کمپیوٹر نے بول دیا اوکے, ہم کو تو قرآن سیکھنا ہے. تو آپ یہ بتائیے کہ یہ تو چلو ایک پروسیجر ہو گیا, آپ تک ایکسس ہو گئی, آپ تک اپروچ ہو گئی, ٹھیک ہے, درخواست پہنچ گئی, آپ نے رجسٹرڈ کر لیا. اب اس کی پڑھائی کا سسٹم کیسے شروع ہوتا ہے, یہ کیسے قاری صاحب سے جوائن ہوں گے, آپ ان سے کیسے رابطے کریں گے, اور کیا آج اگر کوئی آپ سے رابطہ کرتا ہے جیسے یہ پروسیجر دیکھ لیا تو آیا کل سے اس کی پڑھائی شروع ہو جائے گی, کیا ہے ذرا ہمیں تھوڑی سی تفصیلی طور پر آپ دیکھیں. ہمارے ان ناظرین کو آپ نے سمجھانا ہے, بتانا ہے کہ جو آج ہم سے پہلی مرتبہ اس معاملے میں, یہ ان کے لیے گویا کہ ایسا یوں سمجھیے کہ کیا کمپیوٹر کے ذریعے بھی قرآن سیکھا جا سکتا ہے, اس پر آپ تھوڑا سا کلام کریں گے. دوسرا سوال میرا اس کے ساتھ یہ ہوگا کہ میرا پاکستان کہاں جائے گا, کیونکہ آپ نے کہا کہ پاکستان والوں کو داخلے ہمارے مدینہ میں آ جائیں. نہیں, بہت بڑی تعداد ایسی ہے کہ جو کمپیوٹر کے ذریعے نیٹ کے ذریعے آپ سے قرآن سیکھنا چاہتی ہے. تو میرے وطن عزیز کے متعلق بھی میں سوال کرے بغیر سلسلہ کیسے ختم کروں گا. اب تفصیلی تھوڑا سا ہمارے, لیکن تفصیل سے مراد پہلے آپ یہ بتا دیں کہ کتنی ہمارے داخلے ہیں اس وقت اور کتنی برانچز ہیں, تاکہ پھر سمجھنا ناظرین کو آسان ہو جائے گا. ایسا الحمدللہ اس وقت ابھی تقریباً پورے پاکستان میں ہماری 7 جو چل رہی ہیں وہ کنٹینیو شاخیں چل رہی ہیں. صرف 7 شاخیں ہیں؟ جی سب 7 شاخیں. ان 7 شاخوں میں آپ دنیا بھر کے جو بھی داخلے آ رہے ہیں ان کو پڑھا رہے ہیں. کتنے اساتذہ ہیں آپ کے؟ سب تقریباً ہمارے پاس ابھی 250 کا مدنی عملہ ہے. تقریباً 250 کا عملہ ہے اور 7 آپ کے پاس شاخیں ہیں. 7 شاخیں ہیں. کتنے داخلے ہیں؟ یہ تقریباً 21 تو اسلامی بہنیں ہیں. ابھی ویٹنگ میں ہے وہ تقریباً 4,500 ہیں. 4,500 ویٹنگ میں ہیں. ہم نے جن کی آن لائن بنانا ہے 2100 کو آپ ابھی کم بیش 2100 کو آپ پڑھا رہے ہیں الحمدللہ. 7 آپ کے پاس شاخیں ہیں, 250 آپ کے پاس اب مدنی عملہ ہے. اب پڑھانے والے کتنے ہیں؟ مدنی عملے میں سارے پڑھانے والے نہیں ہوں گے آپ کے پاس. اس میں 200 کے قریب اسلامی 200 کے آس پاس آپ کے اسلامی بھائی اسلامی بہنیں ملا کر 200 پڑھا رہے ہیں 2100 کو. تو اگر 4,500 تو یہ 4,500 کی باری کب آئے گی؟ آپ تو ہمارے اسلامی بھائیوں کو ایڈمیشن کا طریقہ بتا رہے ہیں اور 4,500 آپ پہلے سے ویٹنگ لسٹ بتا رہے ہیں, تو آنے والا کیا اگر 4,500 ایک نمبر ہوگا اس کا. یہ تو مطلب اس وقت دارالمدینہ کا آپ نے سلسلہ کیا, وہاں بھی یہی ہے. دعوت اسلامی کے کچھ شعبہ جات یقیناً اوور لوڈیڈ ہیں, لیکن یہ چونکہ نیو سلسلہ ایک تھوڑا سا پرانا نہیں ہے. اوور لوڈیڈ تو ہمارا ارتقا بھی ہو گیا, اعلان کر دیا تھا. وہ کہتے ہیں مزید ہم متقف ہو نہیں لے سکیں. پرابلم 2 قسم کی ہوتی ہے نا, ایک گڈ پرابلم ہے, ایک بیڈ پرابلم ہے. ایک تو یہ کہ آپ نے کام کیا, آیا کوئی نہیں. اب کام کیا, لوگ اسلامی بھائی اتنے آگے کہ وہ اوور فلو ہو گیا. تو الحمدللہ ہماری کئی برانچز, کئی شاخیں ہم بنا رہے ہیں, لیکن مدنی چینل کے ناظرین بھی سمجھ سکتے ہیں کہ ایک شاخ کھولنا, اس میں کیبنز لگانا, کمپیوٹر لگانا, پھر اس میں قاری صاحبان اور اسلامی بہنوں کو ہائر کرنا, اور یہ سارا سسٹم فری آف کاسٹ چلانا, کوئی فیس نہیں لیتے. ایسا یہ 2100 سے بھی کوئی فیس نہیں لے رہے. تو ظاہر ہے یہ آہستہ آہستہ ایسا لگتا ہے کہ ہم کو یہ بولنے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی ہے کہ ہم کو فیس نہیں لے بھی نہیں سکیں گے. نارملی یہ سمجھ جاتے ہو کہ یہ دعوت اسلامی کر رہی ہے نا, تو یہ فیس سبیل اللہ ہی ہوگا. تو یہی ہے نا کہ یہ آگے پوچھے کہ یہ بتاؤ یار فیس تو چندہ کتنا دینا ہے, چندہ لیں گے, فیس نہیں لیں گے. یہ جتنے بنتے, اب یہ اس سے ان ناظرین کو سمجھ آ رہا ہوگا ایسا کہ تو قرآن پاک کی خدمت کرنا چاہتے ہیں کہ یہ کتنا شاندار شعبہ ہے. اب آپ پاکستان کی بھی ایڈمیشن آن کرنے کی بات کر رہے ہیں, تو شاید آج آپ کی سلسلے کے بعد ہی ہزاروں درخواستیں اور آ جائیں گی. تو ہمیں تو کتنے کمپیوٹر لگانے ہیں. یقیناً ہم کو احتیاط کی بھی حاجت رہتی ہے. میں میرے مدنی چینل کے ناظرین کو قرآن پاک کی ایک بڑی پیاری وہ فضیلت, قرآن کا ایک بہت بڑا مقام و مرتبہ بیان کروں گا کہ یہ قرآن کتنا پیارا ہمیں انعام ہے. قرآن ہمارے لیے حدیث پاک میں جس شخص نے قرآن پاک سیکھا اور سکھایا اور جو کچھ قرآن پاک میں ہے اس پر عمل کیا, قرآن شریف اس کی شفاعت کرے گا اور جنت میں لے جائے گا. اب آپ دیکھیے, سیکھا, سکھایا,
اب دعوت اسلامی کا وہ پریکٹیکل سسٹم ایکٹیویٹ ہوگا کہ جس میں آپ کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو کچھ قرآن پاک میں ہے اس پر عمل کیا. آپ نے ہمارے اسلامی بھائی سے سنا کہ یہ کس انداز سے آپ کو قرآن پاک صرف سکھا نہیں رہے ہیں کہ با یوں پڑھیں گے، تا یوں پڑھیں گے، سا یوں پڑھیں گے، جیم یوں پڑھیں گے، ہا یوں پڑھیں گے. صرف یہ نہیں ہے، قرآن کی صرف صورتیں یاد کر کے ہمیں نہیں بیان کی جا رہی، بلکہ ہمیں سنت اور آداب، نماز کے احکام، شریعت و دین کے متعلق جو احکامات ہیں، قرآن کے جو عملی احکامات ہیں، ہمیں وہ بھی اس مدرسۃ المدینہ آن لائن کے ذریعے، بلکہ حقیقت دعوت اسلامی کے ہر شعبے کے ذریعے. لیکن چونکہ اس وقت خاص میں مدرسۃ المدینہ آن لائن کو ان ناظرین کے لیے میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں تاکہ اس میں ایک تو یہ اندازہ ہو کہ دعوت اسلامی کس انداز سے قرآن پاک کی تعلیم کو عام کر رہی ہے. یقیناً اس میں آپ سب کے لیے خوشیاں ہی خوشیاں ہیں کہ آپ کی دعوت اسلامی کی آپ جتنی ترقی دیکھیں گے اتنی خوشیاں ہیں. بالخصوص میں کہوں گا کہ خوشیاں ان کے لیے جو دن رات ایک کر کے دعوت اسلامی کا کام دنیا بھر میں عام کرتے ہیں. پھر خوشیاں ان کے لیے ہیں جو 1 روپیہ ہو یا لاکھوں کروڑوں روپے ہوں دعوت اسلامی کو دیتے ہیں، اور جب دعوت اسلامی کی یہ اپروچز دیکھتے ہیں، یہ ترقی دیکھتے ہیں، یہ تبدیلی دیکھتے ہیں، اور اپنے کوششوں کا نتیجہ جب عملی طور پر اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھتے ہیں تو ان کے یقیناً ان کا 1200 لیٹر خون بڑھتا ہوگا، اور خوشی کے مارے ان کے سینے میں جو دل ہوتا ہوگا وہ خوشی کے مارے دھمالے مدینہ کرتا ہوگا. تو یہ ماشاءاللہ ایک ہے، اور قرآن شریف اس کی شفاعت کرے گا اور جنت میں لے جائے گا. تو ہم سب کو چاہیے کہ قرآن مجید کی تعلیم حاصل کرنے کی کوشش کریں. اس میں قرآن پاک کی تعلیم کے ساتھ ساتھ ناظرین کو جان کر خوشی ہوگی کہ جامعۃ المدینہ آن لائن بھی ہم پڑھا رہے ہیں. جامعۃ المدینہ، میں نے پچھلے دنوں کہا تھا جامعۃ المدینہ آن لائن، تو مجھے یہ کہا گیا کہ وہ جامعۃ المدینہ فرض علوم جو ہے نا ہمارے، ہم نے علوم شریعہ کورس کے نام سے ہماری مجلس جامعۃ المدینہ نے ایک کورس ترتیب دیا ہے جو 26 ماہ کا ایک کورس ہے. یقیناً وہ مکمل درس نظامی نہیں ہے. ٹیلی تھون میں آپ جب ایبسنٹ تھے اس وقت میں نے یہ مکمل درس نظامی نہیں ہے، لیکن علوم شریعہ کورس ہے، وے ٹو سمجھ لے فرض علوم کورس ہے، اور انشاءاللہ وہ اگر کوئی پڑھ لیتا ہے تو اس کے لیے جامعہ میں جانا آسان ہوگا. اور اس کے بعد انشاءاللہ ہم 8 سالہ درس نظامی بھی اللہ نے چاہا اس کو لانچ کریں گے. اس کے علاوہ بھی بہت سارے کورسز ایسا ہم کراتے ہیں اس میں الحمدللہ. اچھا، یہ مطلب اسلامی بہنوں کے لیے تو آپ نے بیان کر دیا، ٹھیک ہے. اب یہ جو ویٹنگ لسٹ جو آپ کی ہے اس کا حل کیا ہے؟ زیادہ شاخیں کھولی جائیں، جلدی زیادہ شاخیں کھولی جائیں. پہلے میں کال لے لوں. بالکل کال. چلے کال. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں خضر الاسلام نقشبندی عرض کر رہا ہوں، جامعہ نعیمیہ لاہور سے. ماشاءاللہ. میں مرحبا. آپ کو بہت مبارکباد دینا چاہتا ہوں. یہ جو آن لائن آپ نے مدرسۃ المدینہ کے حوالے سے کام شروع کیا ہے، میرے بے شمار دوست ہیں پاکستان سے باہر جو اس حوالے سے بڑے اضطراب کا شکار تھے. میں مدنی چینل کے لیے اور دعوت اسلامی کے لیے دعا گو ہوں. ماشاءاللہ. اس کام سے مجھے بہت زیادہ خوشی ہوئی ہے. ایسے لوگوں کو اب ہم آپ کی طرف ریفر کر سکیں گے تاکہ وہ قرآن کی تعلیمات سے بہرمند ہو سکیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضور کال کرنے کی، حوصلہ افزائی کرنے کا بہت بہت آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں. دعاؤں سے نوازتے رہیے گا. اللہ اخلاص کے ساتھ حب جا سے بچتے ہوئے دین متین کی خدمت کی، سنتوں کی خدمت کی توفیق عطا فرمائیں. جی 4,500 ویٹنگ لسٹ میں ہیں، اور میں امید کرتا ہوں کہ شاید یہ فلو اب آپ کے پاس بڑھے گا. آپ کس طرح ہمارے عاشقان رسول کو فلفل کریں گے؟ کہاں برانچز آن دا وے ہیں، ذرا پہلے تو یہ بتا دیں. تو ابھی جو ہے نا ایک ہماری برانچ اسلام آباد میں کھلنے کے لیے جا رہی ہے. اسلام آباد کے اندر اکاڑا، دین گاہ، سکھر، حیدرآباد. یہ جو جگہیں کھل رہی ہیں ان میں داخلے آپ پاکستان کے باہر سے؟ اصل میں ہم الگ الگ جگہ پر کیوں کھولتے ہیں یہ بھی کسی کے ذہن میں سوال آ سکتا ہے. اس کی 2 وجوہات ہیں. ایک وجہ تو یہ کہ ہمیں یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ کس شہر سے ہمیں قاری صاحبان اور اسلامی بہنیں پڑھانے والی ملیں. بہت اچھی بات، تاکہ وہ ٹریولنگ نہ ہو، تاکہ ان کا ٹریولنگ آسان ہو. ہم وہ کمپیوٹر تو لگا دیں، پڑھانے والے نہ ہوں. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جہاں ہمارے مدرسۃ المدینہ دن کے قائم ہیں وہیں ہم یہ کھولتے ہیں تو ہمیں قاری صاحبان کا فلو مل جاتا ہے، اسلامی بہنیں بھی مل جاتی ہیں. دوسرے نمبر پہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے جو ہمیں کہاں جگہ ہیں، یعنی دعوت اسلامی کی عموماً پراپرٹیز میں شرعی رہنمائی لے کر ہم بناتے ہیں. ورنہ اگر ہم جگہ خریدنے جائیں آن لائن کے لیے
تو ایسا اس پر اربوں روپے پھر خرچ ہو جائیں گے. تو ہم جہاں ہمارے مراکز ہیں, جہاں شرعی رہنمائی ملتی ہے کہ آپ یہاں بنا سکتے ہیں, ہم ان شہروں میں جا رہے ہیں. ورنہ ہمارے لیے تو بہت اچھا ہے باب المدینہ میں ہی سارے بنا لیں, لیکن ہمیں ان شہروں میں ایک تو قاری صاحبان مل جاتے ہیں, دوسرا دعوت اسلامی کی اپنی پراپرٹیز ہیں, یا کچھ لوگ ہمیں پراپرٹی دے دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے یہاں بنا لیں. اب اس کے بعد اس کا مرحلہ آتا ہے کہ وہاں پر ہمیں کمپیوٹرز لگانے ہیں. پاکستان میں بہت بڑا ایشو بھائی صاحب لائٹ کا ہے, تو ہمارے مدرسۃ المدینہ آن لائن آلویز جنریٹر پر ہوتے ہیں, یو پی ایس پر ہوتے ہیں, اور اس میں اے سی بھی لگانا پڑتا ہے کیونکہ سارا معاملہ کمپیوٹرز کا یہ ہیٹ اپ ہو جائیں گے, یہ خراب ہو جائے گا. تو اس کو ٹوٹلی اس کو ہائیلی ایکوپڈ کر کے بنانا پڑتا ہے, تاکہ اب آدھا گھنٹہ ہی ہے کسی شاگرد کے پاس, اس کی لائٹ چلی گئی, نیٹ نہیں چل رہا, اور لائٹ گرم کمپیوٹر گرم ہو کے بند ہو گیا, تو اس بچے کا تو درجہ گیا نا. تو ان کے یہاں بھی تو لائٹ جا سکتی ہے, ان کے یہاں وہ اپنا انتظام کریں. اب یہاں پہ ان کو جنریٹر تو بھیجنے رہے, مگر اسپیشلی آپ کے پاس وہ ممالک ہیں جن میں لائٹ جانے کا ریشو کم ہے, لیکن پھر بھی ہے. ہند میں بھی لائٹ جانے کا ریشو ہے, بنگلہ دیش موبائل پہ بھی چلتا ہے نا. اچھا, لائٹ نہیں جاتی, اگر انٹرنیٹ ہے تو موبائل پر بھی پڑھ سکتے ہیں, لیکن ہمیں چونکہ کمپیوٹر پہ پڑھانا ہے, ہمیں لائٹ ضروری ہے. الہی خوب دے دے شوق قرآن کی تلاوت کا, الہی خوب دے دے شوق قرآن کی تلاوت کا, شرف دے گنبد خضرا کے سائے میں شہادت کا. حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, جس شخص نے قرآن مجید کی ایک آیت یا دین کی کوئی سنت سکھائی, قیامت کے روز اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایسا ثواب تیار فرمائے گا کہ اس سے بہتر ثواب کسی کے لیے بھی نہیں ہوگا. اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو. مزید سوالات میرے پاس ہیں مگر کالز مجھے کہہ رہے میں لے لوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں محمد ایاز اشرفی ہند اندور سے عرض کر رہا ہوں. حضرت یہ جو آن لائن مدرسہ ہے جس میں قاری صاحبان ہمیں نہیں دکھتے اور ہم بغیر الحمد للہ اس کے اندر بھی قاری صاحب سے ہمارے استاد صاحب سے ہمارے بہت اچھے ریلیشن ہو جاتے ہیں اور بہت اچھے انداز میں ہمارے قاری صاحبان اس طرح تربیت عطا فرماتے ہیں. الحمد للہ میں 2 سال سے آن لائن مدرسۃ المدینہ میں بھی طالب علم ہوں, اور الحمد للہ 7 برس سے میں آن لائن جامعۃ المدینہ کا بھی طالب علم ہوں. اس طرح کی بارگاہ میں عرض ہے کہ دعائیں مغفرت سے نوازتے رہیں, مزید اس طرح کی دعائیں مغفرت سے نوازتے رہیں, اور یاد رہے تو باپا کی بارگاہ میں بھی سلام عرض فرمائیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تعالیٰ آپ کو مزید دنیا اور آخرت کی برکت عطا فرمائے. ایک اور کال لیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی آپ اٹاری ضلع کیلم سے بات کر رہا ہوں. نگران شورا کی بارگاہ میں عرض ہے کہ مدنی منع تاک راتوں میں کیا پڑھ سکتے ہیں؟ مغفرت کی دعا فرما دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مدنی منع اگر قرآن درست پڑھ سکتے ہیں تو وہ قرآن بھی پڑھتے رہیں. مدنی منع ماں باپ کو راضی کرنے کی کوشش کرتے رہیں, ماں باپ کی اطاعت کرتے رہیں, فرما برداری کرتے رہیں, کھیل تماشوں غفلت و ویڈیو گیم سے بچتے رہیں, مدنی چینل پر میل سنت کا مدنی مذاکرہ اور سلسلے دیکھتے رہیں, درود پاک کی کثرت کرتے رہیں, صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ محمد مختلف درود شریف پڑھتے رہیں, اللہ 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 کی تسبیح کرتے رہیں, اور انشاءاللہ تعالی خوب 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 ترقی کرتے رہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ابھی جیسے آپ نے فرمایا کہ قرآن پاک قاعدہ وغیرہ قرآن سکھاتے ہیں, فیضان سنت کا درس بھی ہو رہا ہے, انہیں نماز کے احکام بھی سکھائے جا رہے ہیں, سنتی آداب بھی سکھائے جا رہے ہیں, دعائیں بھی یاد کرائی جا رہی ہیں. اس کے ساتھ کچھ اور پلس کر رہے ہیں کہ آپ کا ذہن ہے, مزید اضافے کا ذہن ہے؟ باہر شریعت کے حوالے سے ہمیں بہت ڈیمانڈ آ رہی ہے کہ ہم باہر شریعت پڑھنا چاہتے ہیں. اچھا, باہر شریعت پڑھائی جائے تو الحمدللہ اس طرح کے کچھ کورسز ڈیزائن کرنے کا ارادہ, لیکن بات وہی ہے پہلے ہی اوور فلو اتنا ہے کہ ہم پہلے اس میں کور اپ کر رہا ہوں کہ 4,500 آپ ایڈمیشن ویٹنگ لسٹ میں 4,500 کے بعد لوگ درخواست نہیں دے رہے اور ہم تشہیر بھی نہیں کر رہے. یعنی ایسا نہیں کہ 4,500 پہ معاملہ رک جائے گا. ہم نے آج بڑے عرصے بعد آپ نے دکھا دیا, ہم نہیں دکھاتے کہ ہم دکھائیں گے 2-4 ہزار اور درخواستیں آ جائیں گی. تو ہمارے پاس مدرسۃ المدینہ کے ہزاروں قاری صاحبان ہیں مختلف شہروں میں, اور ہمارے ماشاءاللہ اتنے جامعۃ المدینہ ہیں جن میں ہمارے سینکڑوں اساتذہ پڑھا رہے ہیں. ان سب کے ساتھ اگر آپ ترکیب بنانا چاہیں مختلف شہروں میں, پڑھانے والوں کا دعوت اسلامی کو پرابلم نہیں ہے الحمدللہ. ہمیں پرابلم ہمیں جگہ مل جائے اور ہمیں کمپیوٹرز اور پھر جو اس پہ اخراجات ہیں
ظاہر ہے کہ کیا خرچہ کیا ہے جی آپ کا؟ چلا میں آپ کے شعبے کی طرف 50,000 روپے کا ایک کیبن بنتا ہے جس میں ایک کمپیوٹر، انٹرنیٹ اور قاری صاحب کے بیٹھنے کی جگہ بن جاتی ہے. تو یہ اگر اس میں قاری صاحب کی نہیں سیلری شامل ہے، یہ تو انسٹالمنٹ ہے نا، یہ تو ایک ون ٹائم خرچہ ہے. اوکے. اب یہ 50,000 کی ایک کیبن ہے، ہمارا کم از کم 20 کیبن کا، سب سے چھوٹا جو ہم بناتے ہیں وہ 20 کیبن کا کم از کم ہو. ہم چاہتے ہیں بڑا بن جائے، 40 کا بن جائے تو اس سے فائدہ یہ کہ ایڈمنسٹریشن کاسٹ کم ہو جائے گی. ٹھیک ہے. اگر 40 کیبن کا بنتا ہے تو تقریباً پاکستانی 20 لاکھ روپے کا ایک مدرسہ بن جاتا ہے. 10 کیبن کا بنے گا تو 10 لاکھ کا بن جائے گا. لیکن اب آہستہ آہستہ ہمیں جگہ کی پرابلم بھی آنا شروع ہو گئی ہے. اب ہمیں اگر ایسے ناظرین ہیں ماشاءاللہ جو جگہ بھی دے دیں، مدرسہ بھی بنا دیں، یا ہمیں مدرسہ بنا دیں. اچھا یہ بھی لوگ ہمیں ہوا کہ ہماری طرف سے ہم مدرسہ بنا دیں. اب مدرسہ بنتا ہے 20 لاکھ روپے میں. ذرا ناظرین غور سے سنیں، اگر 40 کمپیوٹر ہیں اور 20 سے 25 لاکھ روپے جنریٹر وغیرہ بھی ہے تو 25 لاکھ آپ سمجھیں خرچہ ہوتا ہے. تو اس 40 کمپیوٹر پر 120 قاری صاحبان پڑھائیں گے، 3 شفٹیں ہوں گی. قاری صاحبان کی اگر ایوریج سیلری 15,000 لے لی جائے تو جس مدرسے پہ آپ نے 20 لاکھ روپے لگائے تھے یا 25 لاکھ روپے لگائے تھے اس کے 18 لاکھ روپے ماہانہ خرچ شروع ہو جائے گا. تو یہ پورا سال کا کیوں نہیں کسی سے ترکیب بناتے کہ یہ ہم کو مدرسہ بھی بنا دے اور سال بھر اس کا کہ قاری صاحب ہم نے بلکہ ایک اور کام کیا، ابھی بیرون ملک جانا ہوا، 2-4 ایسے سرمایہ دار لوگ ہوتے ہیں مل کر بھی کوئی ماشاءاللہ. ایک اسلامی بھائی نے ہمیں یوکے سے اکیلے نے پورا بنا کے دیا اور وہ ماشاءاللہ کہہ رہے ہیں ماہانہ بھی سپورٹ کریں گے. مجھے عبداللہ بھی آپ کی کال بھی لینی ہے جی، اور ایک آپ نے کچھ کسی ملک کو باہر بھی بیان باہر ہے تو آپ نے بھی دیکھی ہے یوکے یورپ جا کے، ہمیں بھی بہت جگہ جا کر. پہلے میں کال لیتا ہوں اس کے بعد آپ کی ایک باہر دکھاتے ہیں جو آپ نے بیان کی ہے. جی دکھائی پہلے کال سنائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مدنی چینل کو میں قریباً 1.5 سال سے دیکھ رہا ہوں اور اس سے ہم لوگوں کو اتنا درد ملتا ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا ہوں. اور بابا جان سے ہم لوگوں کو اتنی سیکھ ملی. میں ہندوستان جبل پور کا رہنے والا ہوں، ایم پی کا، اور ہم لوگوں کے گھر میں اتنی ہدایت ملی ہم لوگوں کو مدنی چینل دیکھنے سے. ماشاءاللہ. میری عورت 5 وقتہ نمازی اور صبح سے شام تک وہ صرف مدنی چینل میں ہی بابا جان کی ساری چیزیں دیکھ کے آج ہمارے گھر میں اتنی برکت ہے. اور میں کچھ پریشان ہوں کچھ اپنے کام دھندے سے، تو آپ اور بابا جان دعا کریے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں انشاءاللہ نیت کرتا ہوں کہ آپ کی اس کال کو میرے باپا کے مدنی مذاکرے میں بھی چلاؤں گا تاکہ باپا بھی سنیں اور ان سے انشاءاللہ آپ کی پریشانی کی دعا بھی کروائیں گے. بس آپ مجھے مدنی قافلے کی فیس دے دیں. جبل پور سے فون آ جائے کہ ہمیں آپ کو مدنی قافلے مطلب کم از کم چاند رات سے 3 دن کے مدنی قافلے فیس دو. ویسے یہ کامیابی کا راستہ ہے کہ قرآن مجید درست پڑھ کے آگے بڑھتا چلا جائے. تو آج کے سلسلے میں بہت خوبصورت سلسلہ اور بہت پرکشش اور دنیا بھر کے مسلمانوں کے لیے واقعی ایک نعمت ہے یہ جو دعوت اسلامی کا شعبہ یہ لے کر میں حاضر ہوا. اور آپ چاند رات مدنی قافلے میں سفر کر لیجئے. بس شکرانے میں کہ دعوت اسلامی کو اللہ تعالیٰ نے کس قدر ماشاءاللہ ترقی عطا فرمائی اور دعوت اسلامی کو کس قدر اللہ تبارک تعالیٰ نے ایسے پیارے پیارے راستے عطا فرمائے. جو اچھا کام ہوتا ہے اللہ کی رحمت سے ہوتا ہے، اللہ کے فضل سے ہوتا ہے. ایسا بھی ہوا کہ بیرون ملک میں غیر مسلم مسلمان ہوئے، صرف انگلش جانتے تھے، ان کو اسلام کے فنڈامنٹلسٹ بتانے والا کوئی نہیں تھا. ہمارے اسلامی بھائی نے ہم سے رابطہ کرایا، ہم نے ان کو مدرسۃ المدینہ آن لائن میں داخلہ دیا، ان کو انگلش ٹیچر مہیا کیا جنہوں نے بیسکس آف اسلام انہوں نے الگ سے بیٹھ کر سکھائے. عبدالحبیب بھائی کا پیکج چلا وہ مدنی گلدستہ چلا دیجیے گا. اس وقت ہم آسٹریلیا کے ایک بہت چھوٹے سے ولیج، ایک بہت چھوٹے سے ٹاؤن، گاؤں کہہ لیں، وہاں پر ہیں. اس کا نام لیچن ہے اور یہ ایسا گاؤں ہے کہ جہاں فقط 4 یا 5 مسلمانوں کے گھر ہیں. ایک ایسا گاؤں جس میں 4-5 ہی مسلمان رہتے ہیں، وہاں ایک مسلمان کے گھر جا رہے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ان کے گھر میں وہ کیا کر رہے ہیں. السلام علیکم. کیسے بیٹا؟ ٹھیک ہے. ارے ماشاء اللہ. محمد عبداللہ. محمد جنید اتاری. ماشاء اللہ. ہاؤ آر یو بیٹا؟ سبحان اللہ. میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ان کے ایک اور بیٹے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ اس وقت مدرسۃ المدینہ آن لائن پڑھ رہے ہیں. ایسی جگہ پر مدرسۃ المدینہ آن لائن بھی آتا ہے. سبحان اللہ. یہاں پڑھ رہے ہیں، ان سے بھی بات کرتے ہیں. of the love of the prophet, it's all over the world. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیا نام ہے بیٹا آپ کا؟ میرا نام محمد عباس اتاری. اچھا، آپ کیا کر رہے ہیں اس وقت؟ میں مدرسۃ المدینہ آن لائن پڑھ رہا ہوں. مدرسۃ المدینہ آن لائن پڑھ رہے ہیں. اچھا، کچھ آپ سے بات چیت کر سکتے ہیں؟ جی. مرحبا.
یہ قاری صاحب بھی اس وقت آن لائن ہے؟ ماشاء اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. ماشاء اللہ. محمد اویس اتاری آپ کے پاس پڑھ رہے ہیں, ہم دیکھ رہے تھے ماشاء اللہ سورہ دہر کی تلاوت ہو رہی ہے. کیسا پایا آپ نے ان کو؟ آپ پڑھا رہے ہیں ان کو تو ماشاء اللہ بہت بہتر ہیں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اب آپ کو میں بتاؤں قاری صاحب, یہ مدنی منع کہاں پڑھ رہے ہیں؟ ہم یہاں پہنچے ہیں آسٹریلیا میں, اور آسٹریلیا کا ایک بہت چھوٹا سا گاؤں ہے, زرعی علاقہ ہے, لیٹن اس کو کہا جاتا ہے, اور یہاں فقط 4 یا 5 مسلمانوں کے گھر ہیں. اور مدرسۃ المدینہ آن لائن کے ذریعے آپ کی آواز, آپ سب کی کوششیں ایسی جگہ پہنچ رہی ہیں جہاں فقط 4 یا 5 مسلمان ہیں. ان کے گھر کا ماحول دیکھ کے میں حیران ہو گیا ہوں. والد صاحب بھی با امامہ ہیں, یہ مدنی منع جو آپ کے ساتھ پڑھ رہے ہیں یہ بھی با امامہ, سفید چادر بھی ان کے سر پہ ہے, تلاوت آپ نے سن لی ہے. تو ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ سب کی کوششوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. جی یہ مثالیں تو دنیا بھر میں ملتی ہیں. ابھی میں امریکہ میں تھا, اٹلانٹا میں, 4 اسلامی بھائی با امامہ نوجوان رات 12 بجے وہاں آئے مجھ سے ملاقات کرنے. اجتماع ختم ہو گیا تھا, میں نے کہا آپ کیسے آئے؟ کہا ہم دعوت اسلامی کو نہیں جانتے تھے, ہم ایسی جگہ رہتے ہیں جہاں ماحول بھی نہیں ہے, لیکن وہاں پر ہم نے مدرسۃ المدینہ آن لائن میں پڑھا, ہمارے قاری صاحب نے ہمیں سکھایا, سر پر ہم نے امامہ سجا لیا, اب ہم آپ سے ملنے ہیں. ماشاء اللہ. اب آپ کچھ آخری کلمات ارشاد فرمائیں گے؟ جی میں یہ کروں گا مدنی چل کے ناظرین, آپ نے کمپیوٹرز جو ہیں اپنے اکاؤنٹس کے لیے خریدے ہوں گے, بہت سارے مقاصد کے لیے خریدے ہوں گے. یہ ایسا کمپیوٹر ہے جو 20 گھنٹے جس پر قرآن پڑھایا جاتا ہے, ثواب جاریہ ہے. مدرسۃ المدینہ آن لائن کے ساتھ تعاون کیجیے. یہ لکھیے مدرسۃ المدینہ آن لائن pak@dawatIslami.net. آئیے دیکھتے ہیں 26ویں کے حوالے سے ہمارا ایک مدنی گلدستہ ہے, دیکھیے اور ایمان تازہ کیجیے. میرے پیر کا یہ نام ہے جہاں سے جو بھی برکت ملتی ہے نا وہ پیر کے ذریعے ملتی ہے. میرے پیر کا وہ کلام ہے کہ میٹھا بھی ہے اور جو پیے اس کی پیاس بھی بجھ جاتی ہے. گالی گلوچ دینے والوں کو نعت رسول گنگنانے والا بنا دیا یار. ہمیں کرتا پجامہ پہنا دیا, ہمارے سروں پر امامے سجا دیے. کون ہے جس کو یہ داڑھی شریف کا صدقہ, یہ داڑھی شریف کا فیض میرے مرشد کے ذریعے ملا ہے. ایسا نیک شخص جس سے اللہ تبارک و تعالی محبت کرتا ہے, اس کی محبت کا چرچا فرش پر بعد میں, عرش پر پہلے ہو رہا ہو. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو بھیجتا ہے اس امت محبوب کی اصلاح کے لیے. کسی صورت یہ امت راہ راست پر آ جائے. پیر مجھ سے روٹ گیا ہے تو بزرگوں نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ اس کی کیفیت ایسی ہو جائے جیسے اس کی جسم سے روح نکل گئی. ہم نے ڈانٹے سنی ہے تعریف پر, تم کیا سمجھو؟ بالکل تم کیا سمجھتے ہو؟ تم میرے منہ پر بولو گے کہ میں تمہاری تعریف کرتا تو میں تمہیں انعام دوں گا, توحفہ دوں گا. یہی تو وعدہ ہے کہ بندہ واری واری کہ لوگوں کی تعریف کرو تو اس کو اچھا لگتا ہے, اس کی تعریف کرو تو اس کو اچھا نہیں لگتا ہے. ایک ہی ہے جس کا نام ہے الیاس قادری.